ماشاءاللہ ہم بہت زیادہ دیر اس کو نہیں لے کے جائیں گے، انشاءاللہ کھانے کے ساتھ اس پروگرام کو ختم ہوگا. اور اس کے پہلے ایک جو اسکرین آپ دیکھ رہے ہیں، اسکرین میں بہت سارے چیز دکھا کے آپ کو ایک پریزنٹیشن ہے جو ہمارا نفیس سر کریں گے. میں ابھی 2 مہینے پہلے امریکہ گیا تھا. ادھر ایک مسجد میں ایک شخص سے ملاقات کی ہے جس کا نام ہے مجاہد پرشر. 15 سال بعد پہلے وہ ایک میوزیشین تھا، اسپینش میوزیشین تھا، اسپینش لینگویج میں گانا گاتے تھے اور میوزک چلاتے تھے. اسلام قبول کیے، اسلام کے بارے میں پڑھے سیکھے، مکہ مدینہ سب جگہ گھومے، ایک عالم بنے. یو ایس میں ایک ٹیکسس اسٹیٹ ہے، ٹیکسس میں ہوسٹن نام میں ایک شہر ہے، اس شہر میں وہ ایک مسجد بنایا جس کو اسپینش مسجد بولا جاتا ہے. اس مسجد میں وہ امام رہا اور الحمدللہ آج خدا نے اس کو ایسا ایک توفیق دی ہے کہ ہر وقت ہر جماعت کے بعد ان کے مسجد میں کئی لوگ کلمہ قبول کرتے ہیں. مجھے بہت تعجب ہوا ان کو ملے اور اتنا زبردست کام وہ کر رہے ہیں. ڈالس شہر میں ایک مسجد میں مغرب کے بعد جہاں اسپینش لوگ بہت اکٹھے ہوتے ہیں، ادھر ان سے 15-20 منٹ گفتگو کرنے کا ایک موقع ملا. تو میں ان سے پوچھا اتنے زیادہ لوگ کیوں قبول کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے 2 جواب دیا. ایک ہے جس زندگی وہ گزار رہے ہیں اس زندگی سے وہ مایوس ہیں، وہ چاہتے ہیں اپنے زندگی کا کچھ معنی دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ معنی وہ اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں دیکھتے ہیں جنہوں نے ایک مسکراہٹ بھی صدقہ ہے ایسے سکھائے ہیں. ایک مسکراہٹ بھی صدقہ ہے. آپ کو ایک مسکراہٹ بھی، لا تحقرن من المعروف شیئا، ہمارا آقا کا فرمان ہے، لا تحقرن من المعروف شیئا. اچھی چیزوں سے کوئی بھی چیز کو آپ چھوٹا نہیں سمجھنا ہے. وَلَوْ أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، جب آپ کے دوست سے ملتے ہیں تو آپ مسکراہٹ کے ساتھ ملتے ہیں تو ایک صدقہ ہوتا ہے، ایک اوپننگ ہوتا ہے، بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، دل میں خوشی محسوس ہوتا ہے. تو کوئی بھی کام، ہر کام جس شریعت میں ایک معنی کے ساتھ کرتے ہیں، جس کام، ہر کام صرف نہ دنیا سے تعلق رکھتا ہے، آخرت سے وہ تعلق رکھتا ہے. اگر کوئی ایک آدمی آیا، آپ ان کو تفسحوا فی المجالس، اس کو بیٹھنے کا جگہ دیا، آپ کسی کو پانی دیتا ہے تو صرف آپ بوٹل نہیں دیا، وہ گلاس میں. ماشاءاللہ اس علاقے میں جب آتے ہیں تو مجھے بہت مہمان نوازی کا، اتنا سنت کو آپ پابند ہیں آپ لوگ، ماشاءاللہ خدا برقرار رکھیں. اب پانی پلانا ایک بہت بڑی ایک سنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ بھی ایک کام ہے، ایک چھوٹا نہیں سمجھنا ہے. جہاں ایک کتے کو پانی پلایا اور جنت کا راستہ ڈھونڈا. سبحان اللہ. تو یہ ایک سبب یہ ہے جو زندگی میں ایک معنی ملتا ہے، وہ زندگی وہ چوز کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں. دوسرا سبب مجھے بہت تعجب لگا، اسپیناٹ جس کو لیٹینوس بولتے ہیں، جو اسپینش زبان میں بات کرتے ہیں، میکسیکو میں ہیں، امریکہ میں بہت سارے لوگ ہیں، کینیڈا میں ہیں، اور کچھ ایسے ممالک ہیں جس کو ایل سالواڈور، گوٹیمالا، ارجنٹینا وغیرہ، اس سارے ممالک میں اسپینش لینگویج بولا جاتا ہے. اسپین سے ادھر جا کے بسے تھے، اس کے کئی پہلے کا اجداد 300 سال 400 سال پہلے. اور وہ لوگ کسی کی تقریر سے، کسی کتاب سے، کسی ڈاکیومنٹری سے، کسی فلم سے وہ لوگوں کو یہ جانکاری ملا کہ ہمارے اجداد نے، جن لوگ امریکہ بسے، ایل سالواڈور بسے، ارجنٹینا آ کے بسے، 300 سال بعد، 200 سال پہلے
وہ لوگ جہاں سے آئے وہ اسپین میں اسلام تھا، مسلمان کی حکومت تھی، اور 800 سال رہا۔ جہاں قرطبہ کے مسجد ہیں، جہاں جا کے علامہ اقبال نے اپنے شعر فرمایا، کبھی نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردون تھا تو جس کا ہے کہ ٹوٹا ہوا تارا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ایک بڑا عظیم شخص ہے جس کا نام ہے طارق بن زیاد۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد الاقصی میں نماز پڑھانے کے بعد اسی راستہ سینائی سے مصر میں گیا۔ وہ فاتح مصر ہے، وہ فسطاط شہر بنایا۔ اس کے بعد تابعین میں جو پڑھتا ہے عقبۃ بن نافع رضی اللہ عنہ، آگے گئے، تونس گئے جس کو ٹونیشیا بولتے ہیں، پھر الجیریا گیا، پھر موروکو گیا جس کو مغرب بولا جاتا ہے۔ ادھر سے دیکھتے ہیں آپ کو یوروپ ملتا ہے، جہاں اسپین نیچے آ کے آپ کو ملتے ہیں، جو انہوں نے ایک سفینہ پکڑ کے، جہاز پکڑ کے 500 لوگوں کے ساتھ اسپین میں گیا، اترا۔ ایسے جنگلی اور پہاڑی جیسے ایک علاقہ ہے جہاں سمندر ملتا ہے۔ انہوں نے فرمایا جہاز کو آگ لگاؤ، تو لوگوں نے پوچھا کیسے واپس جائیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا واپس جانے کا سوچ کیوں، اما النصر و بالاستشهاد، آگے جانا ہے، کام کرنا ہے، خدمت کرنا ہے، دین کا، علم کا، خدمت الناس کا، خدمت الخلق کا کام کرنا ہے۔ وہ ایک نیت ہے۔ آگے گئے، وہ ادھر سے گئے 712 میں، 712 میں، آج 2024 چل رہا ہے۔ 712 میں گیا، 800 سال، 1492 تک، 1492 تک مسلمان کا رول رہا۔ اور صرف رولنگ نہیں تھا، ادھر بہت بڑا بڑا یونیورسٹی بنایا، اسکولز بنائے، بہت الگ الگ کام کیا، پانی ہر جگہ پہنچانے کا کام کیا، ہر گاؤں میں، ہر گھروں پہ کیسے پھول کھلائیں، کیسے اچھے اچھے جو آم ہوتا ہے، لیچی ہوتا ہے، بریز ہوتا ہے، پومگرینیٹ، رومان ہوتا ہے، ایسے کھیت کیسے بنائیں، ان سارے چیزوں کو اقرأ بسم ربک الذی خلق کے نشانی کے، وہ نور کے تحت انہوں نے اسپین میں بنایا۔ اور میں یہ سوچ رہا تھا ان کی نیت، ان کے کام کا پھل ابھی بھی ہو رہا ہے، 1200 سال بعد بھی ہو رہا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، محترم حضرات، ہم کبھی مایوس نہیں ہونا ہے، زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ مسلمان رجا کے ساتھ، امیدگی کے ساتھ رہنا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ اگر قیامت آ رہا ہے، قیامت کی دن آ رہی ہے، کل قیامت ہے، وفی یدہ فصیلہ، آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پودا ہے، نہیں تو ایک چھوٹا سا دان ہے، ایک بیج ہے، قیامت آ رہا ہے، کو پکا ہے، کل نہیں ہوگا، کیا کرنا ہے؟ حضور کا فرمان کیا ہے؟ اس کو مٹی کے نیچے رکھو، وہ کام کرو، وہ کام کرو، کل کیا ہوگا اس کے بارے میں مت سوچو، ہمارا کام ہے کام کرنے کا۔ وہ دنیا میں کبھی بھی انشاءاللہ، اگر دنیا میں نہیں آخرت میں اس کا پھل ہوگا۔ تو پورے ہندوستان میں اکثر جگہوں پہ جب جاتے رہتے ہیں، مسلمان نا امیدگی کے ساتھ مایوس ہو کے رہتے ہیں۔ ہم کیا کرنا ہے؟ ہمارے سامنے کیا، خدا ہم سے کیا پوچھے گا؟ آپ نے اپنے زندگی میں کیا کیا؟
وہ کرنے کے لیے ہمارے سامنے بہت راستہ ہے. ہم کو یہ نہیں بول سکتے وہ ہمارے خلاف تھے، یہ ہمارے دشمن تھے، یہ ہمیں کام کرنے ہی نہیں دیا. خدا ہم سے پوچھے گا ہماری زندگی کیسے استعمال کیا. ہمیں اکیلا ہمارے کتاب لینا ہے، ہمارے حساب دینا ہے. تو ہر ایک آدمی کو زندگی میں خدا نے موقع دے رہا ہے. ہر ایک آدمی کے پاس اس کا وقت ہے. بہت لمبا زمانہ ضروری نہیں ہے. جو بھی کام کیے بہت کم دنوں گزارا ہے اس دنیا میں. امام نووی رحمت اللہ علیہ جو صحیح مسلم کے بہت بڑا شرح لکھے ہیں، کئی سارے کتاب لکھے ہیں، ریاض الصالحین کا حدیث اکٹھے کیے ہیں. انہوں نے صرف 44 سال کی زندگی گزارا ہے. محمد الفاتح نے 38 سال کی زندگی گزارا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ صرف 56 سال کی زندگی گزارا ہے، لیکن بہت بڑا کام کیا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے ہم آج ادھر اکٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کام سے بہت بڑا اثر ہوگا. ہم ہمارے گاؤں میں رہتے ہیں، ہم اس دیش میں رہتے ہیں، ہم بھارت میں رہتے ہیں. بھارت ہمارے سامنے بہت سہولیات دیتا ہے، بہت چانسز دے رہا ہے. میں کئی سارے دیش میں گیا ہوں، کئی سارے دیش میں اسی طرح میں اکٹھا نہیں ہو سکتا ہے. دقت ہوگا، مشکلات ہیں، بہت سارے مسائل ہیں. یہ دنیا بھر ہے، ہر زمانے میں ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کر سکتے ہیں. تو ہمارے سامنے کرنے کا بہت سارے کام ہے. تو انشاءاللہ ہمارے گاؤں سے ہم شروع کریں گے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. ہر ایک قوم میں کچھ ایسے لوگ ہونا چاہیے جو امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرے گا، جو اچھائی راستے میں لوگوں کو لے کے جائے گا، اچھا راستہ دکھائے گا. ہر آدمی ہر کام کے لیے نہیں ہوگا، لیکن من اراد اللہ به خیرا جعلہ فی خدمت الخلق و فی خدمت الناس. خدا جس سے اچھائی چاہتا ہے، من اراد اللہ به خیرا جعلہ فی خدمت الخلق، ان کو سماجک سیوا میں خدا ان کو لگائے گا. ادھر حضرت غلام جابر شمس مصباحی سے لے کر سارے لوگ ایک حدیث اس کا الگ الگ روایت کے ساتھ فرمایا، احب الناس الی اللہ انفعهم للناس. دنیا میں خدا کے پاس سب سے پسندیدہ لوگ وہ ہے انفعهم للناس، جو باقی سارے لوگوں کے لیے سب سے فائدہ مند ہو. وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ. دوسروں کے دل میں جب ایک خوشی پہنچ جاتے ہیں، دوسروں کے دل میں ایک خوشی پیدا کرتے ہیں اپنے کام کے واسطے. وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ، خدا کے سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے. أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا، کوئی بھوکے ہیں ان کو وہ نکالنے کے، ان کو کھانا دینے میں کون کام کر رہے ہیں. او تکشف عن قربتن، کوئی پریشانی میں ہے وہ پریشانی دور کرنے میں کوئی سپورٹ کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں. او تقلی عنہ دینا، جو قرض سے بہت پریشان ہے وہ قرض نکالنے کے، اس کے اچھے راستے میں لانے کے لیے کون پریاس کر رہے ہیں، وہ خدا کے سب سے پسندیدہ کام ہے. وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي فِي حَاجَةٍ لَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِي هَذَا شَهْرًا. ہمارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہم جانتے ہیں 3 مسجد میں سب سے زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے مسجد الاقصی میں، مسجد الحرام میں اور مسجد النبوی میں. اور مسجد النبوی میں بیٹھ کے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ایک دوست کے لیے ان کے ایک کام میں سپورٹ کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے ساتھ جانا میرے لیے، میرے اس مسجد میں ایک شہر
اعتکاف کرنے سے میرا پسندیدہ کام وہی ہے کسی ایک کے ساتھ ان کے لیے ایک اچھا کام میں مدد کرنے کے لیے جانا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، ہم میں سے کچھ لوگ، ہمارے کچھ اوقات، کچھ وقت، لوگ ہمیں مانتے ہیں، وہ ماننے کا وہ ایک کیپٹل ہے، ہمارا ایک مال ہے، دولت ہے۔ لوگ ہمیں مانتے ہیں، ہمارے خاندان مانتے ہیں، ہمارے گاؤں والے مانتے ہیں، ہم بولا تو مانے گا۔ وہ خدا کا ایک توفیق ہے، ایک بخشش ہے، ایک رزق ہے، میری بات مان رہا ہے۔ خدا نے مجھے علم دیا ہے، سمجھنے کا ایک عقل دیا ہے، مال و دولت دیا ہے، ان لوگوں کے بیچ مجھے لگایا ہے، تو میرے پاس قوت ہے، دولت ہے، وقت ہے، پہچان ہے، کچھ بولنے کا اوقات ہے۔ یہ سب کے بارے میں خدا ہم سے پوچھے گا۔ تو انشاءاللہ محلے میں ابھی ادھر کچھ پروگرامز انشاءاللہ ہم جتنے بھی محلے سے لوگ ادھر آئے ہیں، ابھی انشاءاللہ نفیس سر آپ کو اس پہ دکھائے گا ہمیں آگے کو کیا کر سکتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں سارے بچے، ان کو کیسے اچھا تعلیم ملے گا؟ ہم ایک ساتھ، میں اکیلا میرے بچے کے بارے میں سوچتے ہیں تو میں کہاں تک جائیں گے؟ جب زیادہ لوگ سوچیں، جب علماء عمرہ سوچیں، آپ ادھر دیکھیں حضرت سید عباس علی شہاب دنگل آئے ہیں، وہ اس ادارے کے ڈائریکٹر ہیں، وہ 200-300 سے زیادہ محلہ کے قاضی ہیں اور اداروں کے ڈائریکٹر ہیں، پرنسپل، وہ پریزیڈنٹ ہے، چیئرمین ہے، بہت کچھ ہے۔ صبح سے لے کر شام تک گھومتے رہتے ہیں، لوگ ادھر ادھر بلاتے ہیں۔ ہر منگل کے دن صبح 4 بجے سے لے کر رات میں 12-1 بجے تک اپنے گھر میں پورے لوگ، دنیا بھر سے، پورے کیرل سے لوگ آتے رہتے ہیں مشورہ لینے کے لیے، دعا کرانے کے لیے، کسی کمیٹی کا میٹنگ کے لیے۔ تو سید آل رسول لوگ ملتے ہیں۔ اب ادھر جتنے بھی لوگ آئے ہیں، ادھر میرے پہلے عبدالصمد صاحب تقریر کیے، میں صرف مثال کے لیے، سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں۔ میں جب بات کر رہا ہوں، وہ جب بات کر رہے ہیں تو تھوڑا آپ کو عجیب سا لگے، کیونکہ آپ اہل زبان ہیں، ہم پڑھ کے بول رہے ہیں۔ ہم اہل زبان، ہمارے ملیالم ہے، وہ ہندی میں بات، وہ ہندی پڑھاتے ہیں، ماسٹر صاحب ہے، لیکن پچھلے 30 سال سے زیادہ، 40 سال تک وہ پورے کیرل میں کسی بھی ایسے دینی محفل ہو اس میں تقریر کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ایک ماسٹر ہونے کے باوجود۔ آپ دیکھیں وہ عربی کا بھی اسکالر ہے، ہندی کا بھی اسکالر ہے۔ شافی حاجی صاحب ادھر جو ہمارے محلے میں کام کرنے کا ایک طریقہ ہمیں بتایا، ادھر اعلان کیے، دارالہدا اسلامک یونیورسٹی کا سیکریٹری ہے، جس ادارے سے 3000 تک فارغین ہیں جو دنیا بھر کام کر رہے ہیں، عالم دین ہے، کئی گاؤں میں، کئی مساجد میں، کئی مدارس میں، کئی یونیورسٹیز میں 100 تک عالم دین کو ان کے اس ادارے PhD والے بنایا ہے، اسکول کا، کالجز کا، یونیورسٹیز کا ماسٹر بنایا ہے، مسجدوں کو خطیب بنایا ہے، اور محلے میں کام کرنے والے بنایا ہے۔ تو یہ جتنے بھی لوگ، حاجی سیدی عبد القادر صاحب سے مل رہے ہیں، ادھر ابراہیم حاجی صاحب ہیں، عزیز حاجی، ادھر سلیمان حاجی صاحب ہیں، ادھر ایک بشیر صاحب ہیں، ادھر اسماعیل حاجی صاحب ہیں۔ وہ لوگ کیوں آئے؟ اپنے بزنس لے کے ادھر بیٹھ سکتے تھے، لیکن یہ سب دین سے، علماء، ایک عمرہ، عالم اور امیر لوگ جب مل کے کام کرتے ہیں، جب سمجھ کے کام کرتے ہیں، اکثر تو علماء لوگ کیا ہوتا ہے، ان کے پاس ویوستھا نہیں ہوتا ہے، بہت مالدار نہیں ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی عمرہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو آگے رکھتے ہیں، اور علماء لوگ بھی وہ سمجھتے ہیں، عزت کے ساتھ آپس میں احترام و تعلیم و احترام کرتے ہیں، مشورے لیتے ہیں، سماج کے لیے سوچتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے،
ابھی 10ویں کا ایگزام چل رہا ہے. اکثر محلے میں مسجد میں امام صاحب کا اعلان ہوتے ہیں کہ 10ویں کا اس ایگزام کیسے دینا ہے. لوگ ڈرتے ہیں تو اس کا تیاری کے لیے مسجد میں محلے کا سسٹمیٹک مکتب میں اس کا ایک اعلان ہوتا ہے, ایک کلاسز ہوتا ہے. ابھی 10ویں کے بعد 12ویں کے بعد ہر گاؤں میں ایک اچھا ایک کلاس چلے گا. کلاس میں کیا ہوگا؟ مسجد میں امام صاحب جمعہ کے دن اعلان کرے گا, سنڈے کے دن مکتب کے بلڈنگ میں اس گاؤں میں جتنے بھی لوگ 10ویں کا ایگزام لکھا ہے, 12ویں کا ایگزام لکھا ہے, صرف مسلمان کا نہیں, سب کو آ سکتا ہے, سب لوگ آتے بھی ہیں. ان کو 10ویں کے بعد کیا کرنا ہے, کہاں جانا ہے, 12ویں کے بعد کیا کرنا ہے, کہاں جانا ہے. آپ کو فوج میں جانا ہے, کیسے جا سکتا ہے. آپ کو پولیس میں جانا ہے, کیسے جا سکتا ہے. آپ کو سول سروس میں جانا ہے, کیسے جا سکتا ہے. آپ کو آگے کا تعلیم کیسے ہے, سرکار سے آپ کو کیا کیا ملتا ہے. کرشی وبھاگ سے ابھی بیج دے رہا ہے, مسجد میں اعلان کرتے ہیں, مسجد کا نوٹس بورڈ میں آتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس دیش میں, اس بھارت میں جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو کئی سارے سرکاری پروجیکٹ سے, پرائیویٹ کام میں ہمارے لوگوں کو ترقی ہے, پرورش ہے. اس کو اس قانون کے, اس دیش کے قانون کے مطابق, لا کے مطابق, کانسٹیٹیوشنز کے مطابق, جو سمویدھان ہے اس کے مطابق ہم مسلمان, ہمیں بھی رائٹ ہے, حق ہے ہمارے اسلام کو پریکٹس کرنے کا, نماز پڑھنے کا, اسلام کے بارے میں بتانے کا, مدرسہ چلانے کا, مکتب چلانے کا, مجلس چلانے کا. یہ سب حق ہے, یا ادا کر رہے ہیں ہم. چھوٹی موٹی دقتیں ہو رہا ہے, ہم دعا کریں گے, ہم کام کریں گے, لیکن ہم ضرور ایک کام کرنا ہے. اس دیش کا نرمان میں, جس کو نیشنل بلڈنگ بولتے ہیں, ہمارے لوگوں کا یوگدان, پارٹیسپیشن ضرور اس پہ یقین کرنا ہے, ہم پکا بنانا. وہ کیسے کریں گے؟ ہمارے اسکول, سرکار اتنا اسکول چلا رہا ہے, 3 سال سے لے کر 18 سال تک ہر ایک بچہ بچی کا حق ہے, وہ مانگ کے دینا ہے. جب ہم مانگنا شروع کرے گا تو مل جائے گا. ہمارے بچوں کو ایجوکیشن دے گا, جاب میں ٹریننگ دے گا, کام لینے کا ان کا موقع بتائے گا, ان کا کیسے ملے گا, کس طرح ملے گا, کہاں جائے گا. یہ سب اگر مسجد, ہمارے ہر محلے میں ایک مسجد ہے, مسجد کے آس پاس ہم رہتے ہیں, مسجد سے جڑے ہوئے رہتے ہیں, اگر ہمارے امام صاحب کو اس کی جانکاری ہوتا ہے, انشاءاللہ ہم ایک بہت بڑا ایک تنظیم کا یہ نہیں سوچے, ہم ایک کمیٹی بنائے گا, ہم یہ چلائے گا, وہ چلائے گا, وہ سب نہیں ہے. ایک دوسروں کو, لوگوں کو ہٹانے کے لیے, ملانے کے لیے کام, سب سے کام کریں گے, سب کے ساتھ کام کریں گے, سارے لوگوں کو. ہم خدمت الناس ہے, کافت للناس ہے, ہمارے قرآن کافت للناس ہے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کافت للناس ہے, ہمارے اسلام کافت للناس ہے, ہمارے اسلام کافت للناس ہے. ہم سماج کے لیے جو بھی خدمت کرے گا, وہ خدمت کا اثر, اجر و ثواب ہم انشاءاللہ آخرت میں ملے گا. جسے بتایا گیا, جو بھی ہمارے پڑوس, ہمارے گاؤں والے, سب کو ہمیں کیا دے سکتے ہیں. جب ہم دینے والے بنیں گے, جب ہم دیتے رہیں گے, جب ہم لینے سے زیادہ دینے والے رہیں گے, الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ. الید العلیٰ, جب دینے والے ہاتھ, اوپر کے ہاتھ, خیر من الید السفلیٰ. تو انشاءاللہ میں زیادہ بات کرنا نہیں چاہتا ہوں. انشاءاللہ اس کام کو جتنے بھی لوگ آئے ہیں, انشاءاللہ مل کے کوشش کریں گے, عزت کے ساتھ ہمارے امت کو ایک عزت دینے کا, کام دینے کا, علم دینے کا, ترقی دینے کا, ایک آنریبل ایگزسٹنس, ایک عزت کے ساتھ اس دیش میں زندگی گزارنے کا. اگر ہم 5 وقت ضروری اس مٹی میں ہمارے سینے لگاتے ہیں, ہمارے پسینے لگاتے ہیں, ہم سر جھکا کے رکھتے ہیں اور خدا کو ماننے کے وقت سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھتے ہیں, اس دھرتی میں, اس زمین میں, اس دیش میں, اس بھارت میں ہمارے لوگوں کو عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا دل لانے میں کوشش کریں گے. ہم کوشش کریں گے, ہم ان کو شکشا دیں گے, ایجوکیشن دیں گے, پڑھائیں گے, سکھائیں گے, ہم ان کو پولیس میں لگائیں گے, فوج میں لگائیں گے. اس دیش کا پولیس یہ نہیں سوچنا لوگوں کو مارنے والے نہیں ہے, فوج کے بارے میں وہ نہیں سوچ رہے. جب
بھوکمپ ہوتا ہے، جب ارتھکویک ہوتا ہے، جب بہت سارے چیزیں ہوتے ہیں اس دیش میں، لوگ جانے کو ڈرتا ہے، ہزاروں لوگ جب مرتے ہیں، جب ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، تو اس دیش میں ادھر کون جا رہا ہے؟ فوج جاتا ہے، پولیس جاتا ہے۔ وہ ایک بہت بڑی خدمت ہے، وہ خدمت الناس ہے۔ جب آپ ایک آفس میں بیٹھتے ہیں، ایک کلرک ہے، ایک چپراسی ہے، ایک آفیسر ہے، ایک ڈی ایم ہے، خدمت الناس ہے، کتنے لاکھوں لوگ اس کے پاس جاتے ہیں۔ ایک ڈی ایم نے، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے مجھے بتایا، ایک سال میں 25,000 لوگوں کو گھر دیا۔ ہمارا کام کیا ہے؟ گھر پوچھنے کے لیے، ایک فارم بھرنے کے لیے، وہ فارم پہنچانے کے لیے ہم کام کیجئے۔ ادھر ایک کرشی ودیالے ہے، وہ چاہتے ہیں، ان کے پاس بہت سارے پروجیکٹس ہیں، ہمارے گاؤں میں کر سکتا ہے، تو لوگوں کو پرورش ہوگا، ترقی ہوگا۔ تو بہت سارے دینی اور دنیاوی، ہر آدمی کو نمازی بنانے کا، قرآن پڑھنے کا راستہ دکھانے کا، جتنے بھی عمر کا ہو۔ جہاں تک میرا تجربہ ہے، پچھلے 5 سال سے زیادہ میں ادھر رہتا ہوں، اگر میں غلط بول رہا ہوں تو معافی مانگتا ہوں، 70-80% لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ جب پوچھتے ہیں قرآن پڑھنا آتا ہے تو ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو ہم محلے والے، معتبر اشخاص، علماء لوگ، امراء لوگ، خدا سے ہمیں جواب دینا ہوگا، ہم کیا سویدھا بنایا، کیا فیسلٹیز بنائے، کس طرح لوگوں کو سیکھنے کا، سکھانے کا جگہ بنایا، تو انشاءاللہ ہم کریں گے۔ انشاءاللہ مرنے کے بعد پہلے دیکھ کے ایک بار ہر آدمی قرآن پڑھنے کا ایک موقع انشاءاللہ ہم بنائیں گے۔ نماز پڑھ کے کتنے لاکھوں لوگ ایک وقت بھی نماز پڑھ کے بنا ہم ان کو مٹی دیا۔ انشاءاللہ ہم نمازی بنائیں گے لوگوں کو۔ کلمہ کے بعد اگر اگلا وقت آتا ہے تو نماز پڑھنا ضروری ہے، فرض عین ہے۔ 7 سال میں سے لے کر بچوں کو اس کے ابھارنا ہے، 10 سال کے بعد ڈانٹنا ہے، مارنا بھی ہے۔ غیر نمازی بن کے کتنا بچوں کو پیدا کرتے ہیں ہم، تو وہ بھی بے نمازی بنتا ہے۔ اتنا اچھا سویدھا ہے، مسجد ہے، ایک ساتھ رہتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ اگر خدا اس رمضان المبارک کے آنے کے 1-2 دن پہلے اگر ہمیں اس ادارے میں، اس علم کا گھر میں، اس جگہ پہ اگر خدا نے ہمیں اکٹھا کیا تو انشاءاللہ وہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے، ہم کام کریں گے، اکٹھا کریں گے۔ ہم ایک رہیں گے تو کچھ کام نہیں کر پائیں گے، ایک ساتھ رہتے تو 11 بھی ہوتا ہے۔ ہم اسلام میں ایک امام کے ساتھ ایک مأموم جوڑا تو 27 گنا بھی زیادہ ہوتا ہے۔ واللہ یضاعف من یشاء، اللہ کتنا بھی زیادتی ہم چاہتے ہیں اتنا دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ الاتحاد، القوت فی الاتحاد، اتحاد میں قوت ہے۔ تو جتنے بھی لوگ ہم آئے ہیں انشاءاللہ ملتے رہیں گے۔ ہم چاہتے ہیں اگر ایک العلم نور، علم کا ایک گھر اگر ادھر سے اس میں نور ہے تو اس کو پھیلنا ہے انشاءاللہ۔ گاؤں میں، اس کے آس پاس جتنے بھی گاؤں میں ہم چاہتے ہیں ہم آپ سے مل کے کام کریں، ایجوکیشن کا ایک گھر بنائیں اور ہر گھر پہ ایجوکیشن کا، علم کا نور پھیلائیں۔ ہم ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ نہیں ہے ہم کیرل سے ہیں، آپ ادھر سے، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب ہندوستان کے ہیں، ہم اس دنیا کے ہیں۔ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہیں، ہم غلام رسول ہیں۔ ہم خدمت کریں گے ہمارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جس مسئولیت ہمارے اوپر آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں تو انشاءاللہ ہم نبھانے کو کوشش کریں گے، انشاءاللہ ہم نبھانے کو کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت لوگ ادھر آئے ہیں، ہمارے مفتی طاہر صاحب ہیں اور ہمارے اشتیاق صاحب ہیں اور